پھر دن ہوا پرانی رات کا، کرے سو شکر ہم خدا کی ذات کا، خدا کی ذات کا نیا پھر دن ہوا۔ آج کی آیت، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے تمہارے قصور معاف کیے ایسے ہی تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ افسیوں 4 باب 32 آیت۔ عزیزو، بنی نوع انسان جو خالق خدا کی صورت و شبیہ پر اس کی رفاقت میں رہنے کے لیے تخلیق کیا گیا، گناہ کے باعث اس قدر انتشار کا شکار ہوا کہ اپنے تخلیق کے مقصد کو ہی بھلا بیٹھا۔ آزاد مرضی کی بدولت خصلت میں بھی بے انتہا بدلاؤ آیا، اگرچہ خدا کی صفات کے پھل تو گناہ کے بیکٹیریا کے باعث گل سڑ گئے، مگر بدلے میں بدی کے بکثرت پھل پیدا ہوئے۔ یاد رہے، جب ہم میں خالق خدا کی کوئی خوبی نہ رہے نا، تو ظاہری بات ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کام میں دشواری تو پیش آئے گی، جس میں سے ایک درگزر یا معاف کرنا یا معافی مانگنا بھی ہے۔ اس ساری کیفیت میں انا اور خود غرضی ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم معافی مانگیں یا کسی کو ہم معاف کریں، یہ سب ناقابل برداشت ہے۔ غصہ، ناراضگی جیسے عنصر ویسے بھی انسانی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں، اس بارے کوئی ابہام نہیں، مگر سوچنا یہ ہے کہ ہمارا خالق خدا ہمارے ایسے رویے کو کہاں تک برداشت کرے گا۔ بلا شبہ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمیں ہر صورت دینا ہی پڑے گا۔ عزیزو، بلا شبہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سے ایسے مراحل ہیں جو معافی کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی معاف کرنا یا نہ کرنا، معافی مانگنا یا نہ مانگنا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے خدا کا کلام کیا ہدایت دیتا ہے؟ لکھا ہے، ایک بادشاہ نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا۔ ان میں سے ایک ایسا قرضدار حاضر ہوا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے، مگر اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کے بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے بیچ کر قرض وصول کیا جائے، مگر اس نے قرض ادا کرنے کے لیے مہلت مانگی۔ بادشاہ نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور سارا قرض معاف کر دیا۔ جب وہ خوشی خوشی باہر آیا، اسے اپنا ایک ہم خدمت ملا۔ اسے یاد آیا، اس پر میرے 100 دینار کا قرض ہے۔ اس نے اس کو پکڑ کر گلا گھونٹا اور کہا، جو میرا آتا ہے مجھے ادا کر۔ اس نے منت کی اور مہلت مانگی، پر وہ نہ مانا اور اسے قید میں ڈال دیا۔ عزیزو، یہ ساری کاروائی دیکھنے والوں نے بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ نے اسے واپس بلا کر سخت تادیب کی اور کہا، میں نے تجھ پر رحم کیا، کیا تیرا فرض نہیں بنتا تھا کہ تو بھی رحم کرتا؟ عزیزو، پاک کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے سارا قرض ادا کرنے تک اسے قید میں ڈال دیا۔ یاد رکھیے، معافی کے بارے میں کلام کا فیصلہ یہ ہے کہ مسیح یسو نے کہا، میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ عزیزو، اگر سنجیدگی سے سوچا جائے تو آج کے دور میں بھی ہماری زندگی کے بڑے مسائل ہیں، اور ان میں ایک معافی بھی شامل ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم کچھ بھی کر لیں، معافی صرف ہمارا حق ہے، اس کے بارے میں صرف ہم اپنی ذات سے ہی مطمئن ہونا کافی سمجھتے ہیں۔ لیکن عزیزو، حقیقی معافی کا مزہ، تسلی اور برکت تب ہی ہوگی جب ہم اپنے لیے خدا کی اس عظیم معافی کو حقیقی معنوں میں جان جائیں گے، جس نے ہمارے ساتھ دوبارہ ملاپ کے لیے ہمارے گناہوں کی معافی کا عظیم انتظام کیا اور ہماری محبت میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کی جان کی قربانی دے ڈالی۔ اس کے بدلے میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ ملا۔ عزیزو، معافی ہمارے آسمانی خدا باپ کا خاصہ ہے، اور یہی حکم وہ ہمیں بھی دیتا ہے۔ بطور مسیحی ہمیں ہر حال میں اس کا حکم ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یاد رہے، مسیح یسوع ہمارے لیے معافی کا عملی نمونہ ہے۔ خدا سے التجا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ آئیے دعا کریں۔ اے خدا
کسی کو معاف کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل کام ہے۔ ہماری مدد کر کے ہم سچے دل سے دوسرے کو معاف کریں۔ ہمیں اپنے بڑے فضل سے اپنی محبت کی انمول خوبی یعنی معافی کی صورت میں عطا کر۔ یسوع کے بابرکت اور مبارک نام میں آمین۔